بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شازیہ نیئر. آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز ود تارڑ اور ساجد تارڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو شازیہ, تھینک یو. ساجد صاحب, اسلام آباد کا تو حال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں کچھ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. عدالتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, باقی جو حکومتی لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. اب تو خیر پی ٹی آئی کا جو حال چل رہا ہے کہ دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑی جا رہی ہے, اور جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداریوں کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, وہ ریڈ لائن شاید کہیں مٹ گئی ہے یا کیا ہوا ہے کہ جو بھی جیل یاترا سے باہر آتا ہے فوری طور پہ, بلکہ کافی مذاق چل رہا ہے کہ جیسے ہی اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو سیدھے پریس کلب کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں, اور وہاں آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو نہ صرف پارٹی چھوڑتے ہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب اکیلے رہ رہے ہیں اب, اور پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شازیہ, میں بلکہ یہ آپ نے جو آخری بات کی ہے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یا تو اسی کے بارے میں اپنی میں تشویش کا اظہار کروں گا کہ کیا یہ لانڈری مشین بنا دی گئی ہے کہ آئیں پریس کانفرنس کریں تو آپ مسلمان ہو گئے, آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے, آپ نے اربوں کی جو کرپشن کی تھی سارے ختم ہو گئے. اور اس کا ایک نیا مظاہرہ جو ہے ابرار الحق صاحب نے کیا, جہاں لندن گئے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے ٹرپ کے گانے تھے, وہ ایک تو علیم خان کا فنکشن تھا, وہ ان کو ظاہر ہے کوئی یکلخت تو نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں رونے والی پریس کانفرنس کے 48 آورز کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ گانا گایا. ظاہر ہے اس میں ساجد صاحب سوری, پی ٹی آئی کے میں لوگوں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ابرار الحق صاحب کا بھی میرے پاس کوشچن تھا, تو میں چاہوں گی کہ میں اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں تاکہ آپ دونوں کو اکٹھا سم اپ کر دیں. بالکل ابرار الحق صاحب نے بڑے نمناک آنکھوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو خیرباد کہا, اور خیرباد کہتے ہی انہوں نے لندن کی فلائٹ لی اور وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ علیم خان صاحب کے وہاں پہ ایونٹ میں شرکت کر. کچھ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی سپیڈی یہ چیز سب کچھ چل رہا ہے کہ ایک عام فہم آدمی جو ہے وہ تو بالکل سٹپٹا کے رہ گیا ہے کہ یہ کیا ہے, کہ کیا یہ سیاست نہیں. ہوتی اس ہے؟ میں شازیہ میں اس کو ریلیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ابرار الحق صاحب نے جا کے وہاں پہ میڈیا کو کہا ہے کہ میں سیاست میں واپس جاؤں گا, اور اس کے لحاظ سے یہ کوشچن مارک ہے. کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو صرف میرے ذہن میں نہیں ہے, ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے جی کہ یہ لوگ واپس جائیں گے پی ٹی آئی میں دوبارہ, ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے وہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ زبردستی طلاقیں کرائی جا رہی ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ بندوق کی نوک پر چھڑایا جا رہا ہے, تو ان کے پاس تو پہلے ہی ایک ایکسکیوز موجود ہے دوبارہ پارٹی کو آرگنائز کرنا, اور پھر جا کے اسی بیہیویئر کے ساتھ کسی نئے کور کمانڈر کی رہائش کو جلایا جائے گا. یہ پھر کیا ہوگا, یہ کوشچن مارک ہے بالکل. جس طرح لوگ نکلتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ بالکل ایک کوشچن مارک ہے. اس میں جو سیاست دان ہیں بلکہ وہ تو کس طرح سیاست چھوڑ دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست چھوڑ دی, وہ کس طرح چھوڑ دیں گے سیاست, ان کا تو کاروباری سیاست ہے. کئی لوگ بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں, 25 سال 30, وہ کس طرح چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے سارا کچھ. لیکن یہ اور دوسرا یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک کوشچن مارک ہے, جس طرح آپ نے خود فرمایا ابھی کہ عدالتوں کی جو لڑائی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. ابھی انہوں نے جو نیا جو انہوں نے ہمارے اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے لیجسلیشن کی ہے اس کے بارے میں, آرٹیکل 184-3 کے بارے میں, کہ جس میں سوئے موٹو کے ایکشن جو ہیں, سوئے موٹو ایکشن کے اوپر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, جس میں دروازہ کھولا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی نااہلیت کو ٹھیک کرنے کے لیے. نواز جہانگیر شریف ترین صاحب کو صاحب ہاں جی بالکل اپیل کا حق حاصل ہو جائے گا, اس کے بعد اپیل کا حق ہو جائے گا. جہانگیر ترین صاحب آئیں گے, طلال چودھری صاحب آئیں گے, دانیال عزیز صاحب آئیں گے, کئی لوگوں کو اس سے ملے گا. وہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد جو آڈیو ٹیپس کے بارے میں جو انویسٹیگیشن تھی وہ روک دی گئی ہے. وہ عدالتوں کا کیا مستقبل ہے, یہ جو عدالتوں کی رشتہ داریاں ہیں یہ کس طرح پالی جائیں گی, ساس داماد اور سسر کی یہ رشتہ داریاں یہاں کی, اس کا کیا فیوچر ہے, اس کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں آج بھی. اکانومی کے بارے میں کوئی کھل کے نہیں بتایا جا رہا کہ آئی ایم ایف تو آپ کو پیسے نہیں دے رہا, لیکن آپ کھل کے چائنا کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں ابھی تک, یہ بھی ایک کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے.
देखिए कई क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसका अभी तक कोई खातर खा जवाब जो है वो नहीं मिला। खतीजा शाह के बारे में रूमर्स लोगों ने उड़ाई थी कि उनको हिरासत में रेप किया गया, गलत बात। उनके 3 बच्चे हैं, शादीशुदा औरत है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और की भी पीटीआई वालों ने है अपने सियासी मुफाद के लिए, गलत बात है। और इसी तरह के कई साजिद रूमर्स साहब, जो इससे हैं वो पहले इस भी वक्त देखें, इससे कबल भी जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि इनको बरहना करके मारा गया है। और जो भी गिरफ्तार होता था, आजम सवाती साहब हुए, शहबाज गिल हुए, उसके अलावा भी जितने लोग हिरासत में गए, गिरफ्तार हुए, उनके बारे में इमरान खान साहब का एक ही स्टेटमेंट आता था कि बरहना करके मारा गया है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मतलब और उसके बाद अब जो है वो इसी किस्म की चीज़ें जो है वो पार्टी वर्कर्स की तरफ से भी सामने आ रही हैं। नहीं, उसमें शादिया 3 चीजें बातें आगे निकलती हैं जो आपने बात की। उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि मंसूर अली खान साहब ने इनका इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि इसके बारे में हफ्ता पहले ही उन्होंने मुझे हाफ द रेकर्ड बता दिया था कि ये हम इस तरह करेंगे, ये सारा कुछ होगा। एक तो वो बता, फिर खान साहब ने खुद 3 पोजीशंस अपनी चेंज की हैं। खान साहब ने सबसे पहले कहा था कि ये पीटीआई के वर्कर नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने कहा ये दहशतगर्द नहीं है, एजेंसियों के लोग हैं। आज उस पर उन्होंने पैंतरा बदला है, उन्होंने कहा नहीं जी, अगर मुझे रेंजर्स ने अरेस्ट किया तो जाहिर है लोगों ने जाके तो आर्मी की तनसीबात के ऊपर ही, बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना था। तो आज उन्होंने ऑन कर लिया कि वाकई ही वो पीटीआई के वर्कर थे जो मेरे रेंजर्स की अरेस्ट के बाद जो थे उनके जज्बात मजरू हुए। खान साहब ने अभी तक अपने टांग और प्लस्तर का कुछ नहीं बताया, जो कि आपके रेंजर्स ने एक दिन में ठीक कर दी। शौकत खानम हॉस्पिटल फेल हो गया और रेंजर्स जो है वो मैं समझता हूँ बहुत बड़े, मतलब है रेंजर्स वाले डॉक्टर ज्यादा अच्छे थे। नहीं, बुजुर्गाने दीन है वो, मैं समझता हूँ वो सारे के सारे जो हैं वो आलिम हैं रेंजर्स। और उन्होंने इतनी आया बंदा व्हील चेयर पे प्लस्तर पहन के और भागता हुआ गया। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 दिन पहले उसने कहा कि मैं तो भाई नॉर्दर्न एरियाज में जाके ट्रैकिंग करना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ। अब वो गोलियां किधर गई? उनके हालात देखें, उनके कारकुन जो हैं वो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। और हाँ, साजिद साहब, एक चीज़ और बड़ी अहम हुई है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से सोमोटो लेने का भी अपील कर दिया कि चीफ जस्टिस साहब इस बात पर भी सोमोटो लें कि लोग पार्टी कैसे छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं जिस तरह वो पार्टी में आए थे। खान साहब पता नहीं कंफ्यूज क्यों आए। मुझे ये बताएं, 2018 के कुछ दिन देखें कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है ट्रकों में लोग लाती थी, किस तरीके से लोगों को धमकियां दे के लाते थे। जिस तरह वो लाए उसी तरह चले गए। पता नहीं क्या बात है। खान साहब की एक सीट थी मियां वाली की, पता नहीं वहां भी अब जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ज्यादती है। खान साहब बिल्कुल इस वक्त भोले बच्चे बन जाते हैं, कहते हैं मैं तो भाई मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मुझे डंडा मारा था, मुझे होश ही नहीं रहा, 3 दिन होश नहीं आई। और मुसरत चीमा के साथ तो बातें आप सारे उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे, लेकिन जब अदालत में गए तो आप कहते मेरी याददाश्त खत्म हो गई। लेकिन कौम बेवकूफ बन रही है, कौम बेवकूफ बनती है। खान साहब जो बेचे बिकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मजहब है ना, साथ लगा दिया है कि मैं जिंदा पीर हूं। आज की आपके मैंने माजरत के साथ वो सुना है किसी पहले बकरों का ऑर्डर दिया गया है कि इतने बकरे लाए जाएं, लेकिन अब वो लोग फोन करते डरते हैं, बकरे कौन लेकर जाए वहां पे। बकरे नहीं आ सके तो सुना 19 किलो मिर्चें ला के जलाई गई, चिला किया गया है। 19 किलो मिर्चें जलाई गई हैं और फिर बताया गया कि 13 घंटे के अंदर अंदर हमारे सारे के सारे मुखालिफिन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब देखें, मैं तो हमेशा ये कहता था कि चिला IMF के लिए क्यों नहीं करते, चिला मुल्क के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए क्यों नहीं किया गया, चिला बाहर से जो लूटा हुआ पैसा बाहर जो गया था उसको लाने के लिए चिला क्यों नहीं किया गया, चिला पाकिस्तानी कौम के बच्चों के लिए क्यों नहीं किया जाता। सिर्फ अपने वजीर आजम बनने के लिए सारे चिल्ले किए जाते हैं। ये किस तरह के जन्नात पाले हैं आपने जो सिर्फ आपके जाती मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, कौम के फायदे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। किस किस्म के जिन्न है ये, और ये किस किस्म के अमलियात हैं। बल्कि मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है कि चिल्ले किए जाएं अपने आजाती मुफाद के लिए? क्या ये जायज है? क्यों नहीं है मेरे मौलवी इस बात पे क्वेश्चन उठाते हैं? हर चीज के ऊपर तो ये क्वेश्चन उठा देते, फतवे पे फतवा ठोकते हैं। ये मौलवी इस चीज पे फतवा नहीं ठोकते। ये क्या ये जायज है? तो अगर जायज है फिर मस्जिदों में मिर्चें जलाया करो भाई, फिर चिल्ले किया करो मस्जिदों के अंदर बैठ के। फिर इस्लाम की तबलीग क्यों देते हो? ये काला जादू सिखाया करो, काले जादू की तबलीग करो।
साजिद साहब, इससे पहले भी देखिए रहनुमा तो गिरफ्तार होते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आधी से ज्यादा क़यादत जो थी वो जेलों में रही, लेकिन इस किस्म का रिएक्शन तो कभी नहीं आया जिस किस्म का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर आ रहा है। दर हकीकत ये सियासत, आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये सियासतदान नहीं है, ये एक रूलिंग एलीट के बिगड़े हुए बच्चे हैं। मैं आज बल्कि कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसके बारे में, गफार खान जिनको बाचा खान कहा जाता था, 1909 में उनको अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान बनने से पहले वो 7 दफा अरेस्ट रहे और 1948 से लेकर अपनी वफात तक 12 दफा अरेस्ट किए गए। अपनी जिंदगी के 39 साल जेलों में गुजारे, 39 साल। और दूसरी बेनजीर भुट्टो, जिसका बाप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा है, जो बेनजीर भुट्टो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन की सदर थी, पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया ज़िया उल हक दौर में, फिर सखर जेल में डाला गया। सुना है कि जिस दिन वो सखर जेल में गई उस दिन सख्त गर्मी थी, तो वहां पे दूसरे कैदियों ने तोहफतन उनको बर्फ तोहफे में भेजी, तो उन्होंने बर्फ वापस भेज दी थी, साथ खत लिख के कि मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाहती। फिर नुसरत भुट्टो ने उनको बताया कि गर्मी से डील करने के लिए तरीकाकार क्या है, तो वो सारा दिन अपने जिस्म के ऊपर पानी डाल डाल के पंखे के नीचे बैठती थी। मैं बताना चाहता हूं, सर्दियों में उनको स्वेटर और जुराबों की आसाइश हासिल नहीं थी। तो आज इनके लीडर कहते हैं कि अडयाला जेल में गर्मी बड़ी है सी क्लास, क्योंकि मर्सिडीज सी क्लास से उतर के जाते हैं जब जेल की सी क्लास में, तो तारे नजर आ जाते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं, ये शहरियार अफरीदी के लिए भी A क्लास मांग ली गई है। ये शाजिया, ये खतीजा शाह रोल मॉडल है इनका, ये सारे खतीजा शाह हैं। ये अमीर लोगों के बोर जो बच्चे बिगड़ जाएं, आवारा हो जाएं, बोर हो जाएं, और वो फिर इकट्ठे हो जाएं, अबरारुल हक के और अताउल्लाह नियाजी के गाने के सामने इकट्ठे होकर डांस करें, तो ये पार्टी बन जाती है। ये इस तरह पार्टी बनी। और ऊपर चढ़ के एक बंदा जो 19 किलो मिर्चें और काले बकरे वाला, वो ऊपर चढ़ के कह देता है तुसी सारे बचती हो, तुम सारे जन्नत में जाओगे। जिस तरह मेरे भाई अबरारुल हक ने पिछले दिनों कह दिया था कि रमजान में इन रोजा रखने से ज्यादा इनकी हिफाजत करना इबादत है। चलो, ये मैंने पहले कई दफा कहा है दुख के साथ कि ये मजहबी पार्टी है। आपको किसने कहा ये सियासी पार्टी है? आपने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि सियासतदान, पहले भी बहुत जेलों में गए, सियासतदान जाते हैं। सियासत का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सियासत और जेल एक दूसरे के साथ लाजम और मलजूम है। लेकिन ये बिगड़े हुए बच्चे हैं। खान साहब खुद एक प्रिविलेज्ड हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ते रहे हैं, प्ले बॉय हैं, एक अमीर तरीन औरत के हस्बैंड थे। तो देखें, वो तो सारी जिंदगी, मेरा मकसद है, बहुत नाजुक रहे हैं और सबसे खूबसूरत तरीन आदमी है वो दुनिया के, तो वो जेल में किस तरह गुजारा कर पाएंगे? 1 घंटा नहीं निकलना उसमें। शेख रशीद साहब जो हैं वो मुसलसल मंजर आम से गायब हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो पार्टी भी नहीं छुड़वाई जा सकती क्योंकि उनकी तो अपनी पार्टी है, लेकिन वो कहते थे कि मैं मरते दम तक इमरान खान साहब के साथ हूँ। नहीं, वो साथ में वो इसी तरह होंगे जिस तरह एक हमारे कराची के सदर थे इनकी पार्टी की, जिन्होंने कहा था कि मैं यहाँ गोली खाऊंगा, मैं यहाँ गोली मारेंगे तो इमरान खान को छोड़ूंगा, और दूसरे दिन ही छूट गया था। ये कोई इसमें पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह किसी वक्त हो सकता है वो हो सकता है किसी इधर उधर अपने दोस्त के पास बैठे हों, मंजरे आम पर आए तो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन ये छोड़ भी रहे, ये भी वापस आ जाएंगे। इन्होंने फिर देखिए, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इस तरह सियासी जमाती ग्रुप इस तरह खत्म नहीं होते। देखिए ना, नई जमात भी तो अनाउंस हो रही है, पीटीआई हकीकी के नाम से नई जमात भी तो आ रही है, और भी नाम आ रहे हैं उसके कई, वो सुना इन दिनों में आएंगे सामने। देखें, एमक्यूएम के जो अल्ताफ हुसैन, उनकी पार्टी खत्म हुई है, हालांकि वो अबैंडन करके जा चुके हैं, ब्रिटिश सिटीजन बन चुके हैं, लेकिन पार्टी आज भी खड़ी, लोग आज भी इक्का दुक्का एमएनए बन रहे हैं उनके। पार्टी ये भी खत्म नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने ज्यादती की है। इन्होंने ज्यादती से मुराद ये है, पिछले दिनों आपके एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि इनको गलत रिपोर्टिंग की जाती थी। इनको पिछले दिनों में किसी ने ये बता दिया था, इनके अपने एक आर्मी के किसी सिंपथाइजर ने, कि जी हमने आर्मी के अंदर सर्वे किया है और उसमें 83% कर्नल तक के जो लोग हैं सर्वे किया है कि वो 83% आपके साथ हैं। तो ये समझते थे कि पता नहीं सारी दुनिया हमारे साथ है,
یہ کہتے تھے کہ یہ اٹیک کریں گے جا کے اور اس کے بعد امام خمینی کی طرف باہر نکلیں گے تو لوگ کندھوں میں اٹھا کے کہ سر ہم آپ آگے ہیں، اب ساری دنیا آپ کو سرنڈر کر دے گی. تو یہ بس ایک غلط فہمی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج لوگ پی ٹی آئی کے لیے پریشان ہیں. خان صاحب وہ میری جان، خان صاحب ہوئے ہوئے، لیکن پاکستان کے کسی کو فکر ہی نہیں. کوئی بندہ فکر مند نہیں پاکستان کا کیا بننا ہے، اگلی جنریشن کا کیا بننا ہے. یہ جتنے لٹیرے بیٹھے ہیں بڑے بڑے شہروں میں جو جن کو ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں، سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں ہے وہ پڑھنے پہ بلیو ہی نہیں کرتے. 9 لاکھ بندہ بھاگا ہے پچھلے 1 سال کے اندر چھوڑ کر. کوئی مڈل ایسٹ بھاگ گیا ہے، کوئی ترکی جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. بس ظلم ہے کیونکہ تعلیم کا سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے. تعلیم پہ بلیو ہی نہیں کرتے کیونکہ اپنے بچے پڑھا لیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں یہ اوپر والے جو ہیں اور نیچے والے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہے. ان کے لیے کھانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. کل پرسوں رپورٹ آئی ہے، آپ کی اس وقت 48% انفلیشن ریٹ ہے. آپ کا 48%، بالکل ایسے 40% نہیں 48%. تو اس میں غریب آدمی کا تو کھانا 2 وقت کھانا آسائش ہے. تعلیم تو بہت بڑی لگژری سمجھی جاتی ہے میرے خیال. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہیلر 250 تک کا آ رہا تھا وہ اس وقت 550 سے بھی اوپر جا چکا ہے. انہیلر سانس کے لیے، مطلب وہ لائف سیونگ میں آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک عام بندے کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی کو جو جینے کا حق ہی چھین لیا گیا ہے اس سے. اور یہ آج کی سٹوری نہیں ہے شازیہ دکھ سے کہ 76 سال یہ بالکل اسی طرح نئے سے نیا ڈرامہ سامنے آتا ہے، نئے سے نئے حالات آتے ہیں، لیکن کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کیا کیا جائے، یہی پرابلم ہے. پاکستانیوں کو امپورٹنٹ چیزوں کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے اپنے صدر لیڈر سارے امپورٹنٹ رکھ لیے. کوئی آکسفورڈ سے جاتا ہے، کوئی ہارورڈ سے جاتا ہے، منی لانڈرنگ کے نئے نئے طریقے سیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے. پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے، چاہتے ہیں یہاں سے دل ساجد اور صاحب، دماغ یہی چھوڑے جاتے ہیں. ترکی کے انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ترکی کی عوام نے ایک مرتبہ پھر رجب طیب اردوان کو اپنا منتخب کر لیا ہے. دوبارہ سے بھاری اکثریت کے ساتھ وہ آئے ہیں. ایسی کون سی پالیسیاں تھیں کہ عوام نے دوبارہ انہی کو کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ طیب اردوان صاحب کی ایج جو ہے اس وقت 69 ہے. ہمارے امیر المومنین سے 1 سال چھوٹے ہیں. 20 سال انہوں نے پہلے حکومت کی ہے. 5 سال کا نئی انہیں کلین چٹ مل گئی ہے. ان کے الیکشن کے رزلٹ میں انہوں نے 52.14 ووٹ لیے. ان کے مقابلے پہ جو کمال صاحب تھے ان کے 47.86% ان کے ووٹ تھے. انقرہ سے انہوں نے اپنی وہاں سے جیت کا اعلان کیا. 2 مسئلے سب سے بڑے تھے اس وقت، زلزلے سے ریکوری اور اس کے بعد ترکی کے اندر انفلیشن اس وقت پاکستان سے بھی دگنا ہے. جی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کے 5 پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے جو آگے جن کی وجہ سے وہ جیتے. ان کے کمپین کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اپوننٹ کو کمال کو کردش دہشت گردوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہی اوپن مائنڈیڈ ہیں، زیادہ لبرل ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں ہوگی اگر یہ کمال صاحب آئے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے کمال کا ساتھ جو ہے اس کو دہشت گردوں کے کردش دہشت گردوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہے. ان کے جیتنے سے جو سیرین ریفیوجی ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. ان کے آنے والی پالیسیاں وہی ہوں گی کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ توجہ دیں گے اور اس میں کوشش کریں گے. ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یہ اسلامک امہ کا جو ایک OIC ہے اس کے پیرالل اس وقت اسلامک امہ کا زیادہ لیڈرشپ پوزیشن سعودی عربیہ کی. اور طیب اردوان ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ترکی کو بھی اس لیول پر لے کر آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اور ملیشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے کوشش کی تھی TV چینل بنانے کی، ایک بلاگ بنانے کی، جس کی وجہ سے MBS جو تھے وہ خان صاحب پہ سخت ناراض تھے، بلکہ اسی وجہ سے خان صاحب پھر دوبارہ ملیشیا گئے نہیں تھے. تو طیب اردوان صاحب کے پھر اسی طرح آئیں گے اور اپنا ترکی کی لیڈرشپ کے لیے کوشش کریں گے. ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو ان کی جیو لوکیشن ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس وقت ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے زلزلے سے ریکوری اور انفلیشن کو ٹھیک کرنا اور اکانومی کو ٹھیک کرنا، یہ ان کے چیلنجز. ساجد صاحب، بھارت میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھارت کی جو نئی بلڈنگ ہے 4 منزلہ بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے
اور اس پہ 117 ملین ڈالر خرچہ ہے. جو ان کی پرانی بلڈنگ تھی 1921 میں شروع ہوئی, 1927 میں بنی, 790 اس میں بیٹھ سکتے تھے ایم پیز. اب جو نئی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے اس میں 1272 ایم پیز بیٹھ سکتے تھے. اس میں مور کی شکل پہ, پیکاک کی شکل کے اوپر انہوں نے وہ جو بنایا جہاں لوگ بیٹھیں گے اس کی پیکاک کی شکل بنے گی. لیکن جو بڑا ان کا ایوان ہے اس کی شکل انہوں نے لوٹس, جو کہ نیشنل فلاور ہے لوٹس بھارت کا, اس کی شکل کا بنایا انہوں نے. اس پہ اعتراضات بہت تھے. راہل گاندھی کہتے رہے ہیں کہ لگتا تھا جس طرح یہ کسی بادشاہ یا مودی صاحب اپنی تاج پوشی کر رہے ہیں. کنٹروورسی یہ تھی کہ جس دن اس کا افتتاح کیا گیا اس دن برتھ ڈے تھی مسٹر سوارکر کی, جو کہ ہندو نیشنلسٹ تھے, بی جے پی کے بہت فیورٹ ہیں وہ. اس دن کو کیوں چنا گیا؟ ایک اور بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ مورمو جو کہ پریزیڈنٹ ہے اس کی, وہ یہ اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ ان کا پورٹ فولیو تھا, وہ اس کی افتتاح کرتے اور ان سے کیوں نہیں کروایا گیا. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا کہ پچھلی بلڈنگ کو وہاں میوزیم بنایا جائے. جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو اس میں ایک اچھی بات بھی یہ تھی کہ اس پہ ظاہر ہے کہ میجورٹی ہندو پاپولیشن ہے اور ہندوؤں کے لیڈر ہیں مودی صاحب, تو اپنی انہوں نے پوجا کی, بہت سارے ہندو پجاری ہے, لیکن وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی سورت رحمان کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی. یہ ایک خوشائن بات تھی. ساجد صاحب, مودی صاحب کے آئندہ دورہ امریکہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ان کا آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے دورہ جو کیا ہے جاپان کا, ہیروشیما کا, اور اس کے بعد پیسیفک گئے. پیسیفک بالخصوص وہاں جا کے جو ان کو جتنی سپورٹ ملی ہے انڈین ڈائسپورا کی طرف سے, امریکہ مزید روب میں آ چکا ہے, مزید ان سے امپریس ہے. اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے امریکن کانگریس کی جو سلیکٹ کمیٹی ہے اس نے نیٹو پلس میں آفر کیا ہے ان کو. ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں کہا, لیکن اس پہ ڈائلاگ ہوگا. جو ان کا اگلا دورہ ہوگا اس پہ ڈائلاگ ہوگا نیٹو پلس میں ممبرشپ بھارت کو دی جائے. اب میں بتانے کی کوشش کروں گا نیٹو پلس کیا ہے. نیٹو پلس کے پہلے 5 ممبر ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, اسرائیل اور ساؤتھ کوریا. یہ نیٹو پلس ہیں کیونکہ یہ اٹلانٹک پہ تو نہیں ہے, ان کی جیوگرافک لوکیشن جو ہے وہ مختلف دنیا کے حصوں میں ہے. ان کو وہ پرویلیج تو نہیں حاصل ہوتا جس طرح وہ سیکیورٹی پرویلیج کے ایک پر اٹیک سمجھا جاتا ہے, سب پہ اٹیک. لیکن ان کے ساتھ ملٹری ریلیشن شپ اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ نیٹو پلس کی ممبرشپ بھی آفر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے, بھارت کی بڑی جیت ہے. لیکن دیکھیں بھارت ہمیشہ سمارٹ پلے کرتا ہے. بھارت کی طرف سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں شو کی گئی, ڈائلاگ ہوگا, کیونکہ بھارت سمجھتا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی برکس میں لیڈرشپ پوزیشن پر ہیں, ایس سی او ہے, کوارڈ میں پہلے ہی وہ ممبر ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بھارت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس کر کے رکھا. امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے لیکن رشیا سے تیل بھی لے لیتے. سرحدی تنازع ہیں چائنا کے ساتھ لیکن ٹریڈ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ has come out as a regional power, as a mature country. اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ لی جائے. اور جس طرح وہ چل رہے ہیں ڈپلومیٹکلی, جس طرح چل رہے ہیں اپنی فارن پالیسی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے کہ جس دن they will become a permanent member of the security council. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی جی آئیں گے یہاں پہ. جس طریقے سے آسٹریلیا میں ان کو بھارتی ڈائسپورا نے ایز اے ہیرو ویلکم کیا, بالکل اسی طرح کا ویلکم یہاں پہ ہوگا. بلکہ اس وقت جتنے سی ای اوز اور جتنا ڈائسپورا اور جتنا پیسہ ہے بھارتی ڈائسپورا کا, they will receive them very well and they will offer them a very warm welcome. اور ایڈمنسٹریشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اس وقت سمجھتا ہے کہ چائنا کے خلاف انڈیا از the only country can save them. یہ ان کو بالکل باور کرا دیا گیا ہے اور وہ بالکل یقین رکھتے ہیں اس چیز پہ. اور اسی لیے ان کو بہت بڑا ان کو ریسیپشن دی جائے گی, پروٹوکول دیا جائے گا, کھانے ہوں گے, تقریریں ہوں گی. اور یہاں تک ہے کہ مودی جی کانگریس میں جا کے اسپیچ بھی دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ that will be another victory for the Modi administration. بہت شکریہ ساجد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں.
اسی طرح سے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح سے اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.